السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے سنتے ہیں دلوں پر خوف طاری کر دینے والی کہانی، خالی مکان۔ یہ تقریباً 18-19 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہم بہن بھائی کافی کم عمر ہوا کرتے تھے اور اکثر والدہ کے ساتھ اپنی نانی جان کے گھر جایا کرتے تھے، بلکہ چھٹیاں تو وہیں گزرتی۔ وہاں نانی جان، ممانی اور امی کے درمیان ہونے والی گفتگو کھیلتے کودتے ہمارے کانوں میں بھی پڑتی۔ نانی جان اور ممانی اکثر امی کو اپنے محلے میں موجود ایک گھر کے بارے میں بتایا کرتی تھی جو گلی کے کونے پر واقع تھا۔ بلند دیواروں اور چھوٹی کھڑکیوں پر مشتمل پرانی طرز تعمیر پر کچھ الگ تھلگ سا نظر آتا تھا۔ یہ ایک مختصر سی فیملی کی ملکیت تھا۔ جب دونوں میاں بیوی انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تو پرانے وقتوں میں یہ گھر بنوایا تھا، مگر کچھ ہی عرصہ رہنے کے بعد وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے پاس امریکہ شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر کئی سالوں بند رہا، پھر ان لوگوں نے ایک رشتہ دار کے ذریعے عرفان صاحب کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں شفٹ ہو گئے۔ وہ ایک مقامی کالج میں تعینات تھے اور کالج یہاں سے نزدیک ہی تھا۔ بچوں کی عمریں 2 اور 3 سال ہی تھیں۔ یہاں آنے کے چند مہینوں بعد ہی ان کی والدہ اچانک بخار کی شدت کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ اب عرفان صاحب کے جانے کے بعد میمونہ آنٹی بچوں کے ساتھ سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی۔ کچھ دنوں سے انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ گھر میں کچھ پراسرار واقعات رونما ہونے لگے ہیں۔ پہلے تو دھیان نہ دیا، مگر اب وہ خوفزدہ سی رہنے لگی۔ اسی کے پیش نظر عرفان صاحب نے اوپر کی منزل کو کرائے پر دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ کچھ چہل پہل ہو جائے۔ اوپر آنے والی فیملی میں 4 افراد شامل تھے: ساجدہ خالہ، ان کی 2 بیٹیاں اور بیٹا جو صبح اپنی ملازمت پر چلا جاتا۔ ساجدہ خالہ اکثر بیٹیوں کے ساتھ اپنی بہن سے ملنے جایا کرتی تھیں۔ وہ جاتے ہوئے کمروں کو تو تالا لگا دیتی، جبکہ باہر چھوٹا سا صحن کھلا رہتا جہاں میمونہ آنٹی کے بچے اکثر کھیلتے ہوئے چلے جاتے۔ ایسے ہی ایک دن بچے اوپر کھیل رہے تھے جب میمونہ آنٹی نے کھانے کی غرض سے بچوں کو بلایا۔ امی، آپ نے کیوں بلا لیا؟ اتنا مزہ آ رہا تھا، علی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی امی، نائلہ باجی اور شمائلہ باجی اپنی امی سے باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی امی انہیں ڈانٹ بھی رہی تھی۔ اتنی ہنسی آ رہی تھی ہمیں۔ چھوٹے حسن نے بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میمونہ آنٹی نے سوچا چلو اچھا ہوا ساجدہ خالہ جلدی واپس آ گئی۔ بچے بھی ان سے کافی مانوس ہو گئے تھے۔ آنٹی کو بھی ان لوگوں کی موجودگی سے بہت ہمت رہتی۔ آنٹی نے برتن سمیٹے اور آرام کی غرض سے کمرے میں جا کر لیٹ گئیں۔ بچے دوبارہ اوپر بھاگ گئے۔ اوپر سے آنے والی چہل پہل کی آوازوں کی وجہ سے میمونہ آنٹی مطمئن ہو گئی تھیں۔ رات 10 بجے تک عرفان صاحب ٹیوشن پڑھانے میں مصروف رہنے کے بعد سو چکے تھے۔ بچے ٹی وی دیکھنے کے دوران نائلہ شمائلہ کے سارے دن کی باتیں دہراتے دہراتے سو گئے تھے۔ میمونہ آنٹی عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی ہی تھیں کہ پیچھے کی طرف سے اوپر جانے والی سیڑھیوں پر کسی کے چڑھنے کی آوازیں ابھریں۔ وہ راستہ خالہ کے استعمال میں رہتا تھا، لیکن اس وقت ان کے گھر کون آ سکتا ہے؟ یہی دیکھنے کی غرض سے وہ باہر آئیں تو دیکھا ساجدہ خالہ نائلہ شمائلہ اور یاسر کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں۔ خالہ، آپ لوگ اس وقت کہاں گئے تھے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آنٹی نے وہیں سے پوچھا۔ ارے بیٹا، گئے تو صبح تھے، آتے آتے یہ وقت ہو گیا۔ دراصل میری بہن کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس نے روک لیا تھا۔ یاسر کو بھی فون کر کے وہیں بلا لیا تھا، لیکن خالہ آپ تو… آنٹی کے ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگے۔ ہاں بیٹا، میں نے تو یہی کہا تھا کہ شام تک واپسی ہو جائے گی، مگر میری بہن نے آنے ہی نہیں دیا۔ بہت تھک گئی ہوں، اب آرام کرتی ہوں۔ تم بھی آرام کرو، خالہ کہتی ہوئی اوپر چلی گئیں۔ ان کے بچے پہلے ہی لاک کھول چکے تھے۔ میمونہ آنٹی کے دماغ میں تو سارے دن کا منظر گھوم گیا۔ اوپر سے چہل پہل کی آوازیں، بچوں کی زبانی سنے قصے، سب ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ تو یہی سمجھتی رہیں کہ خالہ کی فیملی اوپر موجود ہے، لیکن سارا دن گھر میں کوئی نہ تھا۔ وہ بمشکل کمرے تک پہنچی۔ کافی دیر آیت الکرسی کا ورد کرتی رہیں اور خود کو باور کراتی رہیں کہ ان کا وہم ہوگا۔ صبح عرفان صاحب کو تمام واقعہ سنایا تو انہوں نے بھی وہم ہی قرار دیا، اور بچے تو بہت چھوٹے تھے، ان کی بات کو تو کیا ہی سنجیدگی سے لینا۔ اکثر و بیشتر ان کے گھر میں ایسے واقعات رونما ہونے لگے کہ عقل و شعور دونوں حیران رہ جاتے۔ میمونہ آنٹی صبح گھر میں تنہا ہوتی،
بچے اسکول اور عرفان صاحب کالج جا چکے ہوتے تھے، جبکہ کچھ وقت کے لیے صفائی کرنے والی ماسی آیا کرتی۔ باورچی خانے میں کام کرتی ہوئی میمونہ آنٹی کو کبھی سلمیٰ کی آواز صاف سنائی دیتی، جیسے وہ انہیں بلا رہی ہو۔ وہ کام چھوڑ کر اس سے پوچھنے اندر جاتی تو وہ کہتی، نہیں باجی، میں نے تو آپ کو نہیں بلایا۔ ایسے ہی سلمیٰ کبھی پوچھتی ہوئی آتی، باجی آپ نے بلایا؟ مگر آنٹی صاف انکاری ہوتی۔ گھر کے عام استعمال کی اشیاء اکثر گم ہو جاتی، تلاش میں کئی روز گزر جاتے۔ ایسی جگہوں پر بھی ڈھونڈ لیا جاتا جہاں سے ان کا ملنا ناممکن ہوتا۔ وہ لوگ تھک کر تلاش چھوڑ دیتے، مگر چند دن بعد ہی وہ چیز سامنے کہیں رکھی مل جاتی۔ میمونہ آنٹی کو کبھی کبھی اندر کے کمرے میں رکھی ہوئی الماری کا ہینڈل زور سے کھولنے کی آواز صاف سنائی دیتی۔ وہ یہی سمجھتی کہ عرفان صاحب واپس آ چکے ہیں، جبکہ اندر کوئی نہ ہوتا۔ ہینڈل کی اتنی واضح آواز پر وہ سوچتی ہی رہ جاتی۔ میمونہ آنٹی کا میری نانی جان کے گھر کافی آنا جانا تھا۔ وہ اکثر ان واقعات کا ذکر نانی جان سے کیا کرتی۔ نانی جان ان کو نماز کی پابندی کی تاکید کرتی اور مختلف قرآنی آیات کا ورد کرنے کو کہتی۔ ویسے تو وہ لوگ خود بھی دیندار اور نماز کے پابند تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، جب ایک دن پروفیسر صاحب اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھے لیکچرز تیار کر رہے تھے۔ میمونہ آنٹی بچوں کو ان کے کمرے میں سلا رہی تھی۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ تھکن محسوس کرتے ہوئے بائیں جانب کروٹ لیتے ہوئے لیٹ گئے۔ آنٹی کی عادت تھی کہ سونے سے پہلے پانی سے بھرا جگ اور گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ انہیں دائیں جانب بالکل اپنے پیچھے بیڈ پر کسی کے بیٹھنے سے پڑنے والا دباؤ صاف محسوس ہوا۔ تھکن اور نیند کی وجہ سے ان کی آنکھیں بند تھیں، مگر حواس مکمل جاگ رہے تھے۔ رات کی گہری خاموشی میں وہ صاف سن سکتے تھے کہ پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا گیا اور جگ واپس جگہ پر رکھا گیا، اور سناٹے میں پانی حلق سے نیچے اتارتے ہوئے جو آواز ابھرتی ہے وہ بھی انہیں صاف سنائی دی۔ 4-5 گھونٹ پینے کے بعد گلاس ٹیبل پر رکھنے کی آواز باقاعدہ سنائی دی۔ عرفان صاحب کو مکمل طور پر یقین ہوا کہ میمونہ آنٹی بچوں کو سلانے کے بعد کمرے میں آ چکی ہیں، اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھا ہے۔ میمونہ، بچے سو گئے؟ یہ کہتے ہوئے عرفان صاحب نے دائیں جانب کروٹ لیتے ہوئے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھے اور جگ کی جانب دیکھا۔ غور کرنے پر صاف ظاہر تھا کہ نہ صرف جگ میں پانی کم ہوا، بلکہ پانی کی سطح بھی متحرک تھی، اور جگ کے پاس ٹیبل پر 2-3 قطرے بھی موجود تھے۔ عرفان صاحب ایک ہی جست میں بیڈ سے کھڑے ہوئے اور بچوں کے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا میمونہ آنٹی بچوں کے ساتھ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ وہیں پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ سخت ٹھنڈ میں بھی وہ سر سے پیر تک پسینے میں شرابور تھے۔ اگلے دن وہ پہلی فرصت میں علاقے کے مسجد کے مولوی صاحب سے ملے۔ سارے واقعات ان کے گوش گزار کیے، جس پر ان کا یہی کہنا تھا کہ خدا کی بہت سی ایسی مخلوق بھی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اکثر و بیشتر حیلے بہانے سے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلاتی ہیں، مگر انسان کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے، اور پاک و صاف رہنے کے بارے میں خدا نے ہمیں جو احکامات جاری کیے ہیں ان پر سختی سے عمل کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ ذکر خداوندی کیا جائے۔ میمونہ آنٹی روزانہ صبح کے وقت دونوں اوقات کا کھانا تیار کر لیا کرتی تھی، لیکن ان دنوں انہیں واضح طور پر محسوس ہونے لگا کہ کھانے کی مقدار کچھ کم ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو کھانا اکثر ہی کم پڑنے لگا۔ وہ سوچتی، سارا دن شاید بچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں انہیں صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا۔ پروفیسر صاحب کالج سے ٹیوشن سینٹر جایا کرتے تھے۔ ان کی واپسی شام میں ہوتی۔ اس دن آنٹی نے گھر کے کام نپٹائے اور کھانے کے بعد بچوں کو لے کر آرام کے غرض سے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی جب وہ عصر کی نماز کے لیے باہر آئیں تو دیکھا کہ باورچی خانے کے عین سامنے بچھے تخت پر 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی عمریں اندازاً 5 سے 10 سال کے درمیان ہوں گی، اور درمیان میں رکھے کچھ برتنوں میں وہ کھانا وغیرہ کھانے میں مصروف ہیں۔ آنٹی فوراً کچھ نہ سمجھ سکی اور یہی سوچا کہ دروازہ شاید کھلا رہ گیا ہو، اور محلے کے بچے ہیں جو اکثر ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جایا کرتے ہیں، مگر وہ تو بالکل انجان بچے لگ رہے تھے۔ غور کرنے پر محسوس ہوا کہ ان کی شکلیں عام بچوں سے کچھ مختلف لمبوتری اور عجیب طرح کی ہیں۔ کون ہو بیٹا تم لوگ؟ اندر کیسے آ گئے؟ دروازہ کھلا تھا کیا؟ یہ سنتے ہی وہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے
اور ایک ایک کر کے بھاگتے ہوئے زینے کی طرف چلے گئے۔ میمونہ آنٹی بھی ان کے پیچھے لپکی، مگر وہ تو چڑھتے ہوئے کچھ غائب سے ہوتے گئے۔ آنٹی نے مڑ کر تخت کی طرف دیکھا، مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے جسم میں تو سر سے پیر تک سنسنی دوڑ گئی۔ خوف کی ایک شدید لہر نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ آنٹی ساری ہمت مجتمع کر کے اندر گئیں، بچوں کو لیا اور نانی جان کے گھر آ گئیں۔ شام تک انہیں تیز بخار نے آ لیا، جس میں وہ 3 دن تک بھونکتی رہیں۔ اب تو وہ لوگ کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ ساجدہ خالہ نے بھی گھر خالی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ انہوں نے آنٹی کو بتایا کہ ان کے ساتھ پے در پہ ایسے واقعات پیش آنے لگے ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ کافی خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ اکثر آدھی رات کو خود بخود ہی کمرے کی لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ ایک بار ان کے بیٹے یاسر کو گہری نیند سے کسی نے پیر کا انگوٹھا کھینچ کر جگا دیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ماں اور بہنیں تو اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھیں۔ اسی طرح کے واقعات کی بنا پر وہ لوگ گھر خالی کر کے جا چکے تھے۔ پروفیسر صاحب نے خالہ کے جانے کے بعد بھی 1-2 کرایہ دار رکھے، مگر وہ بھی گھر خالی کر گئے۔ ان کے مطابق گھر میں اکثر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا اور دیواروں پر بھی چلتے پھرتے سائے سے دکھائی دیتے۔ بہرحال اب اوپر کی منزل بالکل خالی تھی۔ وہ لوگ اس قدر ڈر گئے تھے کہ اب مختلف رشتہ داروں کے گھروں میں وقت گزارنے پر مجبور تھے، مگر اپنا گھر کب تک چھوڑا جا سکتا تھا؟ پروفیسر صاحب کسی نیک بزرگ کی تلاش میں تھے جو ان کے مسائل حل کرے۔ اس دن تو حد ہی ہو گئی جب محلے کے رضوان صاحب اپنے 15 سالہ بیٹے کو لیے پروفیسر صاحب کے گھر آئے۔ ان کے بیٹے کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ کافی غصے میں تھے۔ دراصل اسکولوں کی چھٹیوں کے باعث بچے رات دیر تک گلی میں کرکٹ وغیرہ کھیلتے۔ رضوان صاحب کے مطابق بال پروفیسر صاحب کی کھڑکی سے اندر چلی گئی، اور ان کا بیٹا جب بال مانگنے آیا تو پروفیسر صاحب نے اسے بے انتہا برا بھلا کہا اور بال اس کے سر پر دے ماری، جس سے اس کا سر ہی پھٹ گیا، جبکہ پروفیسر صاحب کا کہنا تھا کہ کل رات تو وہ لوگ گھر میں موجود ہی نہیں تھے۔ مگر رضوان صاحب اور ان کا بیٹا بضد تھے کہ اس نے پروفیسر صاحب کو صاف دیکھا ہے اور انہوں نے ہی بال ماری تھی۔ ظاہر ہے لڑکا سمجھدار تھا اور کافی زخمی بھی تھا، اس کی بات کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ واقعات بڑھنے لگے تھے۔ ایک رات پروفیسر صاحب کا 5 سالہ بیٹا اچانک سوتے ہوئے زور سے چیخ مار کر رونے لگا، جیسے وہ شدید تکلیف میں ہو، مگر رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دوسرے دن تیز بخار میں مبتلا تھا اور اس کے بائیں گال پر 4 انگلیوں کے واضح نشان موجود تھے، جیسے کسی نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ رسید کیا ہو۔ کبھی کبھی سوتے ہوئے محسوس ہوتا کہ آدھی رات کے کسی حصے میں کوئی زور سے بیڈ ہلا رہا ہو۔ پروفیسر صاحب نے کوششیں تیز کر دی تھیں۔ جلد ہی انہیں اپنے ایک قریبی دوست کے ذریعے سے ایک بہت ہی نیک بزرگ کا پتہ چلا، جو ایک ولی اللہ کے مزار سے منسلک تھے اور وہاں کے پرانے خدمت گزار تھے۔ ان پر اللہ کا خاص کرم تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے مصیبت زدہ بندوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ پروفیسر صاحب نے فوراً ان سے ملنے کا فیصلہ کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور تمام واقعات شروع سے آخر تک گوش گزار کیے۔ عالم صاحب نے بغور سنا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ پروفیسر صاحب کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب بلا تعامل اگلے روز انہیں اپنے گھر لے آئے، جبکہ عالم صاحب کی ہدایت کے مطابق میمونہ آنٹی اور بچوں کو کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا تھا۔ عالم صاحب گھر کے دروازے پر چند سیکنڈ رکے اور پھر کچھ زیر لب پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ گھر کے کونے کونے کا مشاہدہ کیا، بالائی منزل کو بھی دیکھا۔ پھر وہ ایک کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ کر بلند آواز میں کچھ قرآنی آیات کا ورد کرتے رہے۔ پروفیسر صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اچانک کمرے کے عین کونے میں ایک سیاہ ہیولہ سا ظاہر ہوا، جس کا قد چھت سے کچھ ہی سینٹی میٹر کم ہوگا۔ پروفیسر صاحب خوف سے کانپ رہے تھے، مگر عالم صاحب کی موجودگی کی وجہ سے ہمت باندھے ہوئے تھے۔ چند لمحے یوں لگا جیسے عالم صاحب اور اس ہیولے کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی ہو، مگر کچھ واضح طور پر سمجھ نہ آیا اور ہیولہ اوجھل سا ہو گیا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد عالم صاحب نے رخصت چاہی اور پروفیسر صاحب کو اگلے دن اپنے پاس آنے کو کہا۔ پروفیسر صاحب نے وہ رات اپنے رشتہ دار کے گھر گزاری اور دوسرے دن عالم صاحب کے پاس پہنچے تو انہیں بے حد حیرت انگیز انکشافات کا سامنا ہوا۔ عالم صاحب کا کہنا تھا کہ اب وہ لوگ مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہاں جنات کا ایک بہت بڑا قبیلہ آباد ہے۔ کئی برسوں سے جنات کے ایک خاندان کا بسیرا ہے۔
وہاں تو پاؤں رکھنے کو بھی جگہ نہیں اور ان کے بچے وہاں رہنے والوں کو شرارتیں کر کے تنگ کرتے ہیں۔ ایک عرصے سے مکمل طور پر آسیب زدہ ہے۔ اس رات عالم صاحب نے اس خاندان کے ایک بڑے فرد سے بات کی تھی، جس کا کہنا تھا کہ پروفیسر صاحب کے یہاں قیام سے انہیں بہت تنگی کا سامنا ہو رہا ہے، جبکہ وہ گھر تو کئی سالوں سے مستقل ان کا ٹھکانہ رہا ہے۔ آپ لوگ پاک صاف اور نماز روزے کے پابند ہیں، جس کی وجہ سے کچھ عرصہ یہاں رہ لیے، مگر اب جگہ نہ چھوڑی تو جان کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے۔ عالم صاحب کے مطابق بہت درخواست کرنے پر 2 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ اس دوران گھر خالی کر دیں، ورنہ وہ ذمہ دار نہیں۔ پروفیسر صاحب نے اپنا پرانا گھر فروخت کر کے ہی یہ گھر خریدا تھا۔ اب ان کے پاس اتنی رقم تو نہ تھی، مگر جان سے بڑھ کر کیا تھا۔ انہوں نے عالم صاحب کی موجودگی میں اور ان کے کیے گئے حصار میں رہ کر اسی دن گھر خالی کیا۔ اتنے کم وقت میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنا کچھ سامان نانی جان کے گھر اور دوسرے محلے والوں کے گھر رکھوایا اور کسی رشتہ دار کے گھر چلے گئے۔ کچھ روز بعد ایک چھوٹا سا فلیٹ لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ بہرحال یہ سارا واقعہ محلے میں مشہور ہو گیا تھا اور لوگ کافی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ تقریباً 18 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک وہ گھر اسی طرح خالی پڑا ہے۔ کافی ہولناک منظر پیش کرتا ہے۔ محلے والے اکثر بتاتے ہیں کہ وہاں بجلی نہ ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی کسی کمرے کی کھڑکی کی جھریوں سے لائٹ کھلی ہوئی نظر آتی ہے۔ قریب سے گزرنے پر اندر بچوں کے کھیلنے کودنے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ 1-2 بار محلے کے چند شریر اور نڈر لڑکوں نے کھڑکیوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو اندر سے انتہائی باریک سی ہلکی ہلکی آوازیں آتی محسوس ہوئیں، جیسے کوئی ناک میں بولتے ہوئے اندر آنے کو کہہ رہا ہو۔ لڑکوں نے خوف کے مارے دوڑ لگا دی اور کئی دن خوف میں مبتلا رہے۔ ایسے ہی خوفزدہ کر دینے والے بے شمار واقعات اس خالی گھر سے منسوب ہیں۔ آج بھی نانی جان کے گھر جاتے ہوئے اس مکان کے آگے سے گزر ہو تو جسم میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑ جاتی ہے۔ خوف کی ایک لہر ریڑھ کی ہڈی میں اترتی محسوس ہوتی ہے۔